السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہ ہمارے قرآن کی 6ویں کلاس ہے، اور اس کلاس میں ہم لوگ جو ہم نے گردان سیکھی تھی فعل ماضی کی، فعل مضارع کی، اس کا ہم ریویژن کریں گے، اور انشاءاللہ فعل امر کی یعنی جو حکم ہوتا ہے، آرڈر ہوتا ہے یا ریکویسٹ ہوتی ہے، اس کی گردان ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے گرامر کے اندر۔ اور اس سے پہلے جو صورتیں ہم نے سیکھی تھیں، سورہ المعون تک ہم نے سیکھا تھا، انشاءاللہ مزید چند صورتوں کا ترجمہ آج ہم سمجھنے، سورہ الفیل تک ہم نے ترجمہ سیکھا تھا، سورہ المعون اور دوسری چھوٹی صورتیں انشاءاللہ اس کا ترجمہ سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جو گردان ہے ماضی کی، مضارع کی، اس کا ریویژن کر لیتے ہیں۔ جو ماضی کی گردان ہے، 3 گردان ہے یہاں پہ، فعل ماضی کی، فعل مضارع کی اور فعل امر کی۔ فعل ماضی مطلب جو پاسٹ ٹینس ہے، جو گزر گیا، جو ہو گیا، اس کی ہم بات کرتے ہیں۔ مضارع میں جو پریزنٹ ہے اور جو فیوچر میں ہے، دونوں کی ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور امر میں جو ہے ہم حکم دیتے ہیں کسی کو، یا کسی کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، یا کسی کو ہم آرڈر کرتے ہیں، کسی کو کسی کام کرنے کے بارے میں ہم بولتے ہیں، اس کی وہ گردان ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں ماضی کے اندر۔ اس کے اندر ہم 6 جو ہیں الفاظ کو ہم سیکھتے ہیں: فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتم اور فعلتو، فعلنا۔ مطلب اس نے کیا، ان سب نے کیا، آپ نے کیا، آپ سب نے کیا، میں نے کیا اور ہم نے کیا۔ اس میں سے ہم ایک ایک لفظ بناتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے ہم اس کو بڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہم اس میں ایک عمل لیں گے، عملہ، عمل کرنا ہے نا، عملہ لیں گے ہم، عملہ، اس نے عمل کیا۔ اس کے آگے بتائیے ارشاد بھائی، اس کے آگے عملو، امی واو الف اس کے آگے ایڈ کرنا ہے، عملو، کیا معنی ہوگا اس کا؟ ان سب نے عمل کیا، ہاں۔ اس کے بعد عملتا، یہاں پہ جو سینٹر والا جو لفظ ہے اس کو زیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہاں عملتا، جی گڈ، ہاں عملتا، عملتم، عملتم، تم نہیں، آپ نے عمل کیا، اب اس کا جمع کیا ہو جائے گی؟ آپ سب نے عمل کیا، عملتم آئے گا، عملتم۔ اب عملتو جب آئے گا تو پھر میں نے عمل کیا، اور عمل اس کے بعد لاسٹ کیا آئے گا؟ عملنا، ہاں، کیا معنی ہوگا اس کا؟ ہم سب نے عمل کیا، ٹھیک ہے۔ شہیدہ، شہیدہ کے معنی کیا ہوگی؟ گواہی دینا، چلیے، ہاں ٹرانسلیشن بھی کیجیے ساتھ میں، ان سب نے گواہی دی، شہیدتا، آپ نے گواہی دی، شہیدتم، آپ سب نے گواہی دیا، شہیدتم، میں نے گواہی دیا، شہیدنا، ٹھیک ہے۔ ایک اور ورڈ لے لیں گے ہم، ہے نا، نصارہ، نصارہ کے معنی مدد کرنا، بتائیے، نصارہ اس نے مدد کی، نصارہ اس نے مدد ہے۔ اس کے آگے کیا آئے گا نصارہ کے بعد؟ نصرو، جی، اس کے بعد نصر تا، آپ نے مدد، نصر تم، آپ سب نے مدد کی، نصر تو، مدد، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا پاسٹ کا۔ اب ہم آتے ہیں مضارع میں، ٹھیک ہے۔ مضارع میں کیا ہے؟ یفعلو، یفعلون، تفعلو، تفعلون، افعلو، نفعلو، مطلب وہ مدد، وہ کام وہ کرتا ہے یا کرے گا، وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، آپ کرتے ہو یا کرو گے، آپ سب کرتے ہو یا کرو گے، افعلو میں کرتا ہوں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس وعلیکم السلام اللہ، اب اس کا ہم ایک لفظ ساتھ میں لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ یا بدو، کیا لیں گے ہم؟
याबुदु, जिस राज भाई, याबुदु का माना क्या होगा? वो इबादत करता है। हाँ, उसके आगे हाँ, मुजारे वाले, मुजारे वाले, वो इबादत करता है या करेगा। हाँ, वो इबादत करते हैं या करेंगे। जी जी जी, सही है, सही है। इधर देखिए, हाँ देखिए वहाँ, फिर हाँ जी, पहले आप बुलवाएगा। हाँ, मैं इबादत करता हूँ या करूँगा। जी, मैं इबादत, हम सब इबादत करते हैं या करेंगे। ठीक है, युमिनु, युमिनु के माने क्या होंगे? बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अब आगे उसके हाँ जी जी, हाँ आमीनो, हाँ हाँ, नूमिनु, अब लाते हैं या लाएंगे। ठीक है, यजरिबु, यजरिबु के माने मारना। जी बताइए। हाँ जी जी जी, ठीक है, क्लियर है। अब हम आते हैं अम्र पे, हुक्म देने के ऊपर या रिक्वेस्ट देने के ऊपर। ये अल्फाज आपको ज्यादा काम में आएंगे जब हम कोई दुआ करते हैं। क्या करते हैं हम? जब अल्लाह से दुआ करते हैं हम, है ना, तब इसके अल्फाज आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, इसका क्या फार्मूला है? अब यहाँ हम देखेंगे, हमारा बेस लफ्ज है फाला, है ना, फाला का। यहाँ पे भी आपको फाला मिल रहा है ना, फेआइन लाम यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, हमने पहले अलीफ लगा दिया है और उसके नीचे क्या कर दिया हमने? जेर लगा दिया। ठीक है, और आखिरी वाले पे क्या कर दिया हमने? सुकून लगा दिया, सुकून, इफ अल, जज़म लगा दिया हमने, इफ अल, इफ अल। फाला का तो लफ्ज हमारा कॉमन, लेकिन हमने पहले अलिफ लगा दिया, उसके नीचे जेर, और आगे आखिरी वाले पे क्या कर दिया हमने? सुकून या जज़म लगा दिया। इफ अल मतलब आप ये काम करो। फाला के मैंने काम करना है, तो हम क्या बोल रहे हैं? आप ये काम करो। इफ अल, ये काम करो। और जब ज्यादा लोग होंगे तो आगे हमने वाव अलिफ ऐड कर दिया, इफ अलू, आप सब ये काम करो, आप सब ये काम करो। पहले हम ये दो समझते हैं, बाद में इधर आएंगे। ठीक है, इफ अल और इफ अलू, आप ये काम करो और आप सब ये काम करो। यहाँ पर दो ही आएंगे। क्या आएंगे? यहाँ पे 6 थे ना, यहाँ पे कितने आएंगे? सिर्फ 2, क्योंकि जो लोग यहाँ मौजूद नहीं है उनको आप ऑर्डर दोगे क्या? नहीं देंगे, है ना, इसलिए ये 2 निकल गए। हम खुद को ऑर्डर देते हैं क्या? नहीं, हम तो सामने वाले को बोलेंगे ना ये काम करना है, आपको नहीं करना है। तो ये 2 भी क्या हो गए? निकल गए। बचे सिर्फ 2, एक तो एक आदमी के लिए या फिर एक से ज्यादा आदमी के लिए आपको बोलना है। ठीक है, तो इफ अल और इफ अलू। अभी जैसा कि हम पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं अपने वालिदैन की, रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो रब्बिर हम है, क्या है इसमें? रब्बिर हम, रब्बिर हम, ये बे की नीचे जेर आ गया तो यहाँ पे भी आ गया इरहम। इरहम मतलब रहम कम, रहम कर। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, आए हमारे रब रहम फरमा, हुमा उन दोनों पर, यानी हमारे वालिदैन पर। यहाँ पे इरहम हो गया। रब्बिर फिर, क्या बोलते हैं हम दुआ? रब्बिर फिर ली, तो आए हमारे रब इगफिर, बख्श दे, माफ कर दे, ली मुझको, रब्बिर फिर ली, ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। यहाँ पे इग फिर, हम यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे जेर आ गया और इग फिर, यहाँ पे जेर है, फिर यहाँ पे ली लना जो भी हम आएगा वो आएगा, है ना। तो रब्बिर फिर वरहमनी, रब्बिन सुरनी, ऐ मेरे रब मेरी मदद कर, उनसुर मदद कर। ये नसर, नसरा हमने पढ़ा था अभी, है ना, यहाँ पे आ गया
انصر مدد کر، انصرو آپ سب مدد کرو، آپ سب مدد۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ اضرب بعصاک الحجر، جب وہ چشمے پھوٹنے کے تھے تو کیا کہا؟ پتھر پر اپنی لکڑی مارو، ہے نا؟ اضرب، اضرب بعصاک، اضرب مارو، بعصا، عصا مانے لکڑی، بی سے، کا تیری، اپنی لکڑی سے مارو، الحجر پتھر پر۔ تو اضرب ضربہ تھا یہاں پہ، ضربہ مانے مارنا، اب یہاں پہ الف آ گیا اور یہاں پہ بے کے اوپر کیا آ گیا؟ سکون آ گیا۔ تو جو بھی لفظ ہوگا اس کے لیے کیا رول آئے گا؟ یہاں پہ الف کے نیچے زیر آ جائے گا، ہاں، اور آخری والے پہ کیا آ جائے گا؟ سکون آ جائے گا۔ ایک سے زیادہ ہوگا تو آگے واو اور الف آ جائے گا، جیسے انصرو، اضربو، ارحمو، اقتلو قتل کرو، اقتل اور اقتلو، اکفر اکفرو، مطلب جو بھی آئے گا اسی طریقے سے آپ کے الفاظ بنتے جائیں گے۔ اکثر دعاؤں کے اندر آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، جب ہم اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے معاف فرما دے، جو بھی چیز ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اس کے اندر آپ کو یہ الفاظ ملیں گے۔ تو جو بھی لفظ آئے گا اس کے پہلے اگر الف ہوگا اور آخر میں اگر سکون ہوگا تو سمجھ جانے کا یہاں پر کون سا معاملہ ہے؟ یہ آرڈر والا معاملہ ہے، یہ ریکویسٹ والا معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک چیز اور آتی ہے، ایک چیز اور آتی ہے جس میں صرف، جس میں یہ الف بھی نہیں رہتا، اس میں الف بھی نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ اس میں لیکن اس کا آخری حرف کیا ہوگا؟ وہ بھی جزم والا ہوگا، آخری حرف کیا ہوگا؟ جزم والا ہوگا۔ جیسا کہ ہم چاروں پھول بولتے ہیں، مشہور ہیں چاروں پھول، اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ قل، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد۔ تب یہ کیا ہے؟ قل، قل کے معنی کہہ دو، کہیے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ جو قل ہے یہاں پہ کیا الف ہے؟ نہیں ہے، ڈائریکٹ لام ہے، لام کے آگے کیا ہے؟ سکون ہے۔ قل بنا ہوا ہے قالا یقول سے، کہاں سے بنا ہے؟ قالا یقول سے، جب ہم قل کرے تو یہ الف کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے۔ تو قل آپ کہیے۔ تو کچھ اگر الفاظ ایسے ہوں گے جس میں الف نہیں ہوگا لیکن لاسٹ میں کیا ہے؟ سکون ہے، تو بھی کیا ہوگا اس کا معنی؟ حکم کا ہی ہوگا، یہ ریکویسٹ کا ہی معاملہ ہوگا۔ تو یہ اور یہ دونوں چیزیں آپ کے یہاں پہ کیا رکھنی ہے؟ یاد رکھنی ہے۔ جب بھی ایسا معاملہ آئے گا تو وہ آئے گا، یہ حکم کا معنی آئے گا، ٹھیک ہے؟ یا ریکویسٹ کرنے کا معاملہ آئے گا، کسی کو بھی آپ کے کام کہتے ہو تو یہ کام آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بنانے کا یہ دو ہی صیغے اس میں ہم سیکھتے ہیں، یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو، یہ کرو ایک آدمی کے لیے اور یہ بہت سارے آدمی کے لیے، ٹھیک ہے؟ میں اور الفاظ آپ کو بتاؤں گا، آپ اس میں سے بنا کے مجھے بتانے کا، ٹھیک ہے؟ ابھی عمل تھا، ہے نا؟ عمل سے کیا بنے گا بتائیے مجھے؟ ایمل، ہے نا؟ ایمل، عمل کرو، اور ایک سے زیادہ ہوں گے تو ایملو۔ شہیدہ تھا، گواہی دینا، اشہد، اشہد اور اشہد اور اشہدو، گواہی دو ایک آدمی کے لیے، اشہدو آپ سب گواہی دو۔ نصرہ سے انصر، نصرہ ینصر، تو انصر مدد کرو، ٹھیک ہے؟ آمینو، آمین اور آمینو ایمان لاؤ، اور بہت سارے لوگوں بنا دو آمینو آپ سب ایمان لاؤ، ٹھیک ہے؟ ضربہ کا میں نے بتایا تھا، جیسے عبادت کا بتاتے ہیں تو کیا آئے گا؟ عبادت سے کیا آئے گا؟ اعبد، کیا آئے گا؟ اعبد، عبادت کرو، اعبدو آپ سب عبادت کرو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اب بتاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ عبادت کرو۔ کچھ جو مضارع ہیں اس میں کچھ صیغے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، جہاں پر ہم بولتے ہیں فعل یفعل، فعل یفعل، یہ زبر ہے، یہاں پہ بھی عین کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو ہم یہاں پہ افعال کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ صیغے ہیں جیسا کہ نصرہ ینصرو، نصرہ
नसरा यंसरू नहीं होता। नसरा, जब नसरा वाला जो है, नसरा तीनों पे जबर है, लेकिन जब इसका मुजारे में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, ये यंसुरू होता है। क्या होता है ये? नसरा यंसुरू, मतलब वो मदद करता है या करेगा। यंसुरू ना तंसुरू अनसुरू। जो इसके वजन पर जो अल्फाज आते हैं, जैसे कि आबदा या बुदू, इबादत करना भी जब आबदा आएगा, जब उसका मुजारे बनेगा तो या बदू नहीं बनेगा, या बुदू। इया का ना बुदू, है ना, दे भी क्या आ गया, पेश आ गया, है ना। तो वैसे जो अल्फाज होंगे उस पे अलीफ के ऊपर क्या आएगा, पेश आएगा। यहाँ पर भी पेश आ गया, स्वाद पे जो उसका बीच वाला हुर्फ पेश आ गया, तो अलीफ के ऊपर भी क्या आएगा, पेश आ जाएगा उस केस में। ठीक है, अभी जराबा यजरिबू है, जेर है, तो इजरिबू उसको भी क्या आएगा, देगा। शहीदा यशहदू है, गवाही देना, तो इश उसको भी अलिफ को जेर आएगा। लेकिन जो ऐसे अल्फाज होंगे, अब ये अल्फाज आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपको कौन से अल्फाज आएंगे नहीं आएंगे उतना, कुरान में खुद हमें अल्फाज मिल जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो कुछ के नीचे जेर आ जाएगा, इसके बदन पे जो अल्फाज होंगे उसके आगे पेश आ जाएगा। मतलब सेंटर वाला लफ्ज अगर पेश वाला बनता है तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पेश आ जाएगा। ठीक है, और ये हम किसी को काम करने के बारे में बोलते हैं, और दूसरा हम क्या बोलते हैं कि काम ना कर, आप ये काम मत कीजिए, है ना, मत मारिए, मत जाइए, मत खाना खाइए, जो भी हमें बोलना है, जिसको हम किसी को किसी काम से रोकना है आपको, उसके लिए क्या आएगा, ला तफअल और ला तफअलू। यहाँ पर आप गौर करेंगे तो ये दोनों जो अल्फाज हैं, फाला और फालू, ये माजी के हिसाब से मिल रहे हैं आपको, मिल रहे हैं ना। सिर्फ अलीफ अलीफ यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया। लेकिन यहाँ पर जब आप करेंगे, यहाँ पर ये आ गया तफआल और तफअलूना, क्योंकि ये भी दोनों चले जाएंगे, वो लोग करते हैं करेंगे चले जाएंगे, मैं करता हूँ या करूंगा भी क्या होगा, चल जाएगा। अब बचेगा सिर्फ प्रेजेंट वाले लोग, तफअल और तफअलूना। यहाँ पे आप देखेंगे तफअल और तफअलू, ये दोनों अल्फाज यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। इसके आगे क्या लगा दिया उसने, सिर्फ ला, मतलब नहीं। और तफअलू, ला तफअलूना में नून यहाँ पे नहीं है, सिर्फ क्या है, तफअलू तक रुक गया है, नून यहाँ पे निकाल दिया है, इतना ध्यान रखना है। तो जैसा हम ये तफअल मतलब वो करता है या करेगा आएगा, और ला लगा दिया तो ला तफअल, तो ये काम मत कर। अगेन इसके अंदर भी क्या आएगा, लाम पे सुकून, जज़म आ गया उसके ऊपर भी। ठीक है, ला तजरिब क्या माने हो जाएंगे, ना मारो, ला ताकुल मत खाओ, ला तशरिबू मत पियो, ला तशरिबुल माआ पानी मत पियो, ला तगतसिलू नहाओ मत, ला तगतसिलू गुस्ल ना करो। ठीक है, ला तजरिबू आप सब मत मारो, ला ताबुदू आप सब लोग इबादत मत करो, ला तुशरिकू बिल्लाह ला तुशरिकू बिल्लाह, है ना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो, ला तकफुरू बि आयातिल्लाह ला तकफुरू बि आयातिल्लाह अल्लाह की आयतों का इनकार मत करो। समझ में आ रहा है आपको, एक को करेंगे तो तकफुर, और इससे ज्यादा होंगे तो तकफुरू। तो ला तकफुर ला तकफुरू, नून इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, किसी को काम करने के बारे में आपको ऑर्डर देना है, और किसी को यहाँ पे काम करने से मना करना है। दोनों भी क्या हो गए, हुक्म वाले से हो गए, है ना, एक काम करो बोल रहे हैं और एक काम ना करो बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। सभी मतलब दो ही है, जो आगे हम हाँ, तो वही मैं बताया ना आपको, नसारा का क्या बन गया, उनसुर बन गया, शहीदा का इशहद बन गया, अमीला का इमल, जो भी आपको आएगा उसमें आ जाएगा। और आपको ये ध्यान देना, बताया आपको, अगर कभी अलिफ ना भी हो, आखिरी वाला हुर्फ अगर क्या है, इसके ऊपर सुकून है, पेश नहीं, सुकून है, जज़म है, तो मतलब वो रिक्वेस्ट वाला है। तो अलिफ अलिफ जो आएगा तो उनसुर, उनसुर आखिरी क्या है, अगेन सुकून ही है, उन सुर, ये पेश है और ये सुकून है, उनसुर। स्वाद पे पेश आ गया तो अलिफ के ऊपर क्या आ गया,
پیش آ گیا, لیکن آخری حرف پہ کیا رہے گا؟ سکون ہی رہے گا. یہ کچھ ہاں کچھ حروف آتے ہیں جس کا مضارع میں جب پیش آ جاتا ہے تو اس کے الف کے اوپر بھی کیا آ جائے گا؟ پیش آئے گا. کچھ الفاظ ہوتے ہیں, ابھی وہ آپ کو الفاظ سمجھ میں نہیں آئیں گے, جب آپ پڑھو گے عربی تھوڑا سا تو آپ کو آٹومیٹکلی وہ سمجھ میں آئیں گے. تو جب آپ قرآن بھی پڑھو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. جیسے میں نے آپ کو مثال دیا عبادت کرنا کے بارے میں نا, آبدا یا آبدو نا, یا کرنا آبدو ہے نا, تعبدو آبدو, وہاں پہ جو بے ہے اس پہ کیا آ گیا؟ پیش آ گیا. تو جب اس کا اگر آپ بناؤ گے امر والا صیغہ تو اعبد آئے گا. آپ سنے بھی ہوں گے قرآن میں اعبدوا ربکم الذی, ہے نا, یا پھر سنے ہوں گے آپ نے قرآن میں لا تعبدوا الشیطان, ہم پہ بے پیش آ گیا, شیطان کی عبادت ماں کرو. ٹھیک ہے, نہیں بات لا کے اس کے آخر والا حرف پہلے کیا آئے گا؟ اس میں بھی سکون آ جائے گا, اور جب جمع ہوگی تو واو والی یہاں پہ ایڈ ہو گیا. سکون تو سکون آپ کے لیے سمجھو سمبول ہے سمجھنے کے لیے کہ یہاں پر کیا ہے, وہ حکم والا صیغہ ہے. یہ سکون کیا نہیں, لا کے ساتھ آئے گا. آپ کو کسی کا آرڈر آئے گا تو لا کے ساتھ آئے گا, اور یہاں پر کام نہیں کرنا ہے اور کام کرنا ہو تو بغیر لا کے آ جائے گا. جب یہاں پہ آپ کو کسی کام سے روکنا ہے تو لا آئے گا. لا کے معنی نہیں کے ہیں, اب لا نہیں ہے تو پھر بغیر لا کے بھی اگر آئے گا حکم دینا آپ کو کسی کو کام کرنے کا تو آپ کو بغیر لا کے بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو ہم فعل امر بولتے ہیں, اس کو فعل نہیں بولتے ہیں. فعل نہیں مطلب نہیں کرنا, کوئی کام نہیں کرنے کے بارے میں. ٹھیک ہے, یہ سمجھ میں آ گیا. آگے بڑھے ہم. امر کا مطلب حکم, آرڈر. ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کل پڑھے تھے, کیا تھا؟ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, وَذْكُرْ اور ذکر کرو. اللہ تعالیٰ سے حکم دے رہا ہے کہ تم ذکر کرو فی الکتاب, اپنی کتاب میں, ابراہیم علیہ السلام کا. یہاں پہ کیا آ گیا؟ اذکر, ذکر کرو. یہاں پہ کیا آ گیا؟ حکم آ گیا. تو یہاں پہ رے پہ کیا آ گیا؟ سکون آ گیا. ٹھیک ہے, چلیے. اس سے پہلے ہم نے جو سورت سیکھی تھی سورہ الفیل ہم نے سیکھی تھی, انشاءاللہ سورہ المعون آج ہم سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے. تو سورہ المعون میں لکھوں گا یہاں پہ, اس کے جو نئے الفاظ ہیں اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتا دوں گا, بٹ اس کی جو لائن ہوگی, اس کی جو آیت ہوگی, اس کا ترجمہ پھر آپ نے خود بنانے کا. ٹھیک ہے, پہلے 3 آیتیں کرتا ہوں. کوئی بات نہیں, ہم سبھی لیں گے, ٹینشن نہ لو. اور آ کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا. ٹھیک ہے, یکذب تو معلوم ہے کس سے جھوٹ ہے نا, یہ بھی معلوم ہے. فذالک یدعو, یدعو یحض, رائتا کے معنی دیکھنا ہو گیا. یدعو کے معنی دھکیلنا, دھکا دینا, دھتکارنا. یحض کے معنی ابھارنا, ترغیب دینا,
موٹیویٹ کرنا. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو جو مشکل الفاظ ہے اس کے معنی بتا دیا. باقی کسی الفاظ کا معنی معلوم نہیں ہے اس میں سے بتا دیجئے. باقی سب کے معنی معلوم ہے آپ لوگوں کو الفاظ کے, ورڈ کے. ہیں کوئی ایسا ورڈ ہے جس کے معنی نہیں معلوم آپ کو اس میں؟ کذب سے جھوٹ, کاذب, کذاب. ٹھیک ہے جی, چلیے. آرائیتا, آ کے معنی کیا, آ کے معنی کیا. ٹھیک ہے, رائیتا آپ نے دیکھا. رائیتا تا آ گیا, تے پہ زبر آ گیا. آپ رائیتو ہوگا تو میں نے دیکھا, ہے نا. رائیتا کیا آپ نے دیکھا. الذی جو, اس کو یا جو جسے, یکذب جھٹلاتا ہے, بالدین آخرت کے دن کو, یوم جزا کو. ٹھیک ہے, کہ آپ نے دیکھا اس کو جو جھٹلاتا ہے آخرت کے دن کو. ٹھیک ہے, کوئی ڈاؤٹ اس میں؟ فذالکا, ف کے معنی تو, ذالکا وہ یا پھر یہ. یہاں پہ ذالکا کے معنی وہ ہوتا ہے, یہاں پہ ہم ترجمہ کریں گے وہی. کیا کریں گے یہاں پہ ہم ترجمہ؟ وہی. تو وہی ہے الذی جو, پھر الذی یہاں پہ آ گیا جو, یدعو دھکا دیتا ہے, دھکارتا ہے, ڈھکیلتا ہے, الیتیم یتیم کو. تو یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے. وہ لا نہیں, یحض ابھارتا ہے, ترغیب دیتا ہے, علی پر طعام کھانا, مسکین ولا یحض علی طعام المسکین اور مسکین کے کھانے پر ابھارتا نہیں ہے. ہم ریورس میں آتے ہیں, ہے نا. اور مسکین کے کھانے پر ابھارتا نہیں ہے. کیا آپ نے دیکھا اسے جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو وہی ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور نہ وہ مسکین کے کھانے پر ابھارتا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. ہاں, اب ویل کے معنی یہاں پہ ہم ایک بولتے ہیں ہلاکت ہے, یا پھر جہنم کی وادی کا نام بھی ویل ہے. ساہون, غفلت, برتنا, یہ برتنے والے. یراؤن دکھاوا کرنے والے. معاون برتنے کی چیزیں, برتنے کی, استعمال کی. اور کسی کا لفظ کا معنی نہیں معلوم اس میں سے آپ کو ہے؟ ہاں, منع کرنا, منع سے یمنا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. فویل للمصلین, تو کے معنی تو, ویل ہلاکت ہے, للمصلین نمازیوں کے لیے, لیے, الذین جو, ہم وہی, وہ لوگ سے دو بار آ گیا, ان سے, صلاتہم ان کی نماز, صلاتہم صلاتی میری نماز, قل ان صلاتی و نسکی, ہم نے سنا نا, میری نماز میری قربانی. تو صلاتہم
ان کی نماز. ساہون غفلت برتنا. الذین هم عن صلاتهم ساہون جو لوگ اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. الذین جو ہم وہ لوگ جو وہی لوگ یراؤن یراؤن دکھاوا کرتے ہیں, ریاکاری کرتے ہیں, شوبازی کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ اور منع کرتے ہیں الماعون عام برتنے کی چیزوں کی, جو مانگنے کی چیز ہوتی ہے, جو ہم لین دین کرتے ہیں, چھوٹی موٹی جو چیزیں ہوتی ہیں, جو بھی برتنے کی استعمال کی, بھگونا ہو گیا, پتیلی ہو گئی, چمچہ ہو گیا, گلاس ہو گیا, جھاڑو ہوگی, جو بھی عام چیزیں ہوتی ہیں وہ. اور وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں اور برتنے کی چیزوں سے منع کرتے ہیں, روکتے ہیں, نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم ڈبل سے ایک بار اس کا پڑھ لیتے ہیں. ارأیت الذی یکذب بالدین, ہاں ارأیت الذی یکذب بالدین, جو آخر دن کو فذلک الذی یدعو الیتیم, دھکے مارتے ہیں, ولا یحض علی طعام المسکین, ترغیب بھی نہیں دیتا. نمازوں کے لیے جو حرف دیتے ہیں. الذین هم یراؤن دکھاوا کرتے ہیں, اور وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ منع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس آیت میں, اس صورت میں بہت ہی بیسک چیزوں کے بارے میں, سوشل ایشوز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. جو لوگ, اس نے یہ بتا دیا کہ جو لوگ غریبوں مسکینوں کا خیال نہیں کرتے, ٹھیک ہے, اور نمازیں پڑھتے بھی ہیں تو کس طریقے سے پڑھتے ہیں, اور آپسی معاملات کو کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. تو یہ جو ایشوز ہیں, جو چھوٹی موٹی چیزوں کو نہیں دینا, ریاکاری نہیں کرنا, نماز پڑھنا بھی لیکن نماز میں دھیان نہیں دینا, مسکینوں غریبوں کو کھانا نہیں کھلانا, نہ ہی اس کے لیے بھارنا, تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو لائٹ لیں, ہلکے میں لیں, یہ کام کو کچھ اہمیت نہ دے, یا اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا ہم سے غلط کام نہیں ہو رہا ہے. تو یہاں پر ان چیزوں کی اہمیت اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں, ان کا یقین آخرت کے دن کے اوپر نہیں ہے, جانتے ہوئے بھی وہ اس کو جھٹلا رہے ہیں. مطلب یہ ایسا, یہ کام اتنے آسان ہے, اتنے چھوٹے سے کام ہے, اتنے آسانی سے یہ کام ہو سکتے ہیں کہ اس کو اگر کوئی شخص نہیں کرتا ہے, اس کے مخالف میں کوئی کام کرتا ہے, تو گویا کہ وہ ایسا شخص ہوگا جو آخرت کے دن کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتا, جس کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑے ہونے کا ڈر نہیں ہے, جس کو یہ پتہ ہی ہے کہ میرا حساب کتاب ہونے والا ہے. تو اتنا بڑا گناہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے. یہ چھوٹی چیزیں ہونے کے باوجود بھی اگر آپ اس کو نہیں کرتے ہو تو یہ وہ شخص ہو سکتا ہے جو آخرت کے دن کو جھٹلا سکتا ہے, جو یتیموں کو دھکے بھی دیتا ہے, مسکینوں کو کھانا کھلانے کے اوپر ابھارتا بھی نہیں ہے, نماز پڑھتا بھی ہے تو اس میں سستی کرتا ہے, غفلت برتتا ہے, ٹائم پر نہیں پڑھتا ہے, کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے, صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا ہے, دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے, جلدی جلدی پڑھتا ہے. جو بھی نماز کے اندر کوتاہیاں ہو سکتی ہے, کمیاں ہو سکتی ہیں, وہ تمام چیزیں اس میں آ جائیں گی. اور اگر جو بھی کام کرتا ہے یا نماز ہی پڑھتا ہے تو وہ دکھاوے کے لیے, ریاکاری کے لیے کرتا ہے. اور عام جو چیزیں ہوتی ہیں, مانگنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں, اس سے بھی وہ منع کر دیتا ہے, روک لیتا ہے. تو ایسا وہی بدبخت شخص ہو سکتا ہے جو آخر دن کے کو جھٹلا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے. تو یہ بیسک چیزیں ہیں, سوشل چیزیں ہیں, لیکن اس کو بھی اللہ نے بہت اہمیت دیتا ہے, تو خاص ایک صورت کا نام دیا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, اس میں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. بریک دینا ہے 5 منٹ کو, تو پانی وانی پی لیجئے. چائے بنانی ہے, بن کے آ گئی ہے, بن کے آ گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ المعون ہے یہ جو عام کے لیے کرتے ہیں, اس میں لوگ کیسے آتے ہیں, اس میں ہاں اسی میں وہی اسی میں پڑوسی آپ سے مانگے گا. کوئی بھی برتنے کی چیز, مانگنے کی چیز ہے, کبھی کسی کو نمک کی ضرورت پڑ گئی, کسی کو کبھی مرچی کی ضرورت پڑے, کسی کو کبھی تیل کی ضرورت پڑے, کبھی کسی کو چائے کی پتی کی ضرورت پڑ گئی, کبھی دودھ کی پڑ جاتی ہے, جو بھی ضرورت پڑ جاتی ہے, تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. مطلب اس سے جو ہے نا آپ غریب نہیں ہوتے. اگر آپ کے پاس ہو تو آپ اس کو دے دیں, نہ ہو
تو کسی اچھے انداز میں اس کو بولتے کہ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے. مطلب اس کے لیے اپنے تعلقات پڑوسی کے ساتھ میں خراب نہ کریں, یا اس کو بار بار نہ ٹوکیں, یا اس کو ذلیل نہ کریں کہ تو منہ اٹھا کے آ جاتا ہے, بار بار مانگتا ہے, کتنی مرتبہ تیرے کو دینے کا ہوتا ہے, لوگ اس طریقے کا مزاج ہوتا ہے لوگوں کا. تو اس طریقے سے آپ نہ کہیں. اس کو نہیں ہے آپ کے پاس تو ٹھیک ہے, آپ بتا دیجئے, اگر ہے تو اس کے آپ خوش دلی سے دی دیجئے. جی ہاں جی پوچھو جی. ہاں پنجابی بولو جی. مانگنے تو جی ٹھیک ہے نا. دیکھو بندہ بے شرم ہوگا, بار بار مانگے گا, ٹھیک ہے نا. اس کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے ایک مسلمان کا شیوا ہوتا ہے, مسلمان کے اخلاق یہ بھی ہیں کہ ہماری ذات سے, ہمارے بولنے سے, ہمارے مانگنے سے, ہماری ہاتھ سے, ہمارے زبان سے کسی کو ہم تکلیف نہ دے. اگر وہ ایسا مانگ رہا ہے کہ سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر اس کا گنہگار کہیں نہ کہیں وہ شخص ہو جائے گا. ہمارے پاس اگر ہوگا تو ہم بالکل دے دیں گے, نہیں ہوگا تو اس کو بولے ہمارے پاس نہیں ہے. جتنی ہماری کیپیسٹی اتنا ہم دیں گے, جو ہماری کیپیسٹی نہیں ہم نہیں دیں گے. چاہے روز نہیں تو وہ ہاں جی لوگ ایسے مانگ کے لے جاتے ہیں, واپس بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, کوئی بات نہیں. اگر کوئی جو لے لیتے ہیں واپس نہیں کرتا, آپ ان کو بول سکتے کہ لے لیں کہ ہم آپ کو دوبارہ نہیں دیں گے, کیونکہ آپ ان کو چیزیں واپس نہیں کرتے ہو. آپ کے پاس ریزن رہے گا کہ آپ کسی کو جس کو اگر منع کرتے ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ آدمی وہ چیزیں لوٹا کر دیتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو بول سکتے کہ میں تمہیں دوباری بار وہ چیز نہیں دوں گی, آپ واپس نہیں کرتے ہو. ٹھیک ہے, ہاں سمجھ گئے جی. کچھ ایک واقعہ ایسی آخروں کے زمانے میں آیا تھا کہ ایک شخص, اس کا جو پڑوسی تھا, اس کو ہمیشہ ستاتا تھا, الگ الگ طریقے سے اس کو پڑوسی اس کو تکلیف دیتا تھا. جو بھی تکلیف کی ہوگی, جو اور جس آدمی کو تکلیف دیتا تھا وہ آدمی اس کو سمجھایا ہوگا یا بولا بھی ہوگا یا برداشت کر لیتا تھا. لیکن جب اس کا بھی برداشت کرنے کی کیپیسٹی ختم ہو گئی, جیسے آپ بولے بار بار وہ ستاتا تھا, کیونکہ ضروری نہیں کہ انسان مانگ کر ستائے, بول کر بھی ستاتا ہے, ٹارچر بھی کرتا ہے, پیچھے کچھ باتیں کرتا ہے. پڑوسی جو ہوتے ہیں آپ کے آس پڑوس میں محلے کے, تو آپ حسن نے پھر سے ایک سولوشن دیا. کسی کو پتا ہی حدیث سنا ہے, واقعہ نہیں سنا, اسکپ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کہا کہ تم اپنے گھر کا سامان باہر لا کے رکھو, گھر کا سامان تم گھر کے اپنے باہر لا کے رستے پہ لا کے رکھ دو. جب تم رستے پہ رکھو گے تو لوگ پوچھیں گے کہ تم نے گھر کا سامان باہر لا کے کیوں رکھ دیا. جو ابھی آپ کے محلے کے قبیلے کے لوگ ہوں گے, جب ان کو معلوم پڑے گا تم بتاؤ گے کہ یار میرا یہ پڑوسی ہے, یہ فلاں میرا بھائی ہے, جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے, جس نے میرا رہنا مشکل کر دیا ہے. تو جب ایک آدمی پوچھے گا, دو آدمی پوچھیں گے, چار آدمی پوچھیں گے, 10 آدمی پوچھیں گے, سب کو آپ یہ بات بتاؤ گے تو اس آدمی تک یہ بات جائے گی کہ یار وہ میرے بارے میں ایسی سی باتیں کر رہا ہے, تو اس کو کہیں نہ کہیں شرم آئے گی. تو یہ چیز ہوئی. پھر آپ نے سب نے اس کو کہا, اس نے پھر اپنا سامان باہر رکھا, لوگ آج نے پوچھا, تب اس آدمی کو تھوڑی سی شرم آئی, اس کو تھوڑی حیا آئی, پھر وہ آدمی تھوڑا سا اس کے بعد سدھر گیا. تو کچھ طریقے ہوتے ہیں اسلام نے ہمیں بتائے ہیں کہ کسی کو اگر آپ کو سدھارنا ہے اس کے کیا طریقے ہیں. گالی گلوچ کر کے, مار پیٹ کر کے ہمیں نہیں کرنا, بٹ اس کے دوسرے طریقے ہیں جس کے طریقے سے ہم اس کو سدھار سکتے ہیں. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کو منع کر دو, ٹھیک ہے, یا وہ آدمی نہیں سنتا ہے, جس آدمی کے ذریعے وہ سمجھ سکتا ہے اس آدمی کے پاس جا کے آپ اس کی شکایت کرو, یا جو بھی یہاں پر اس محلے کا جو بھی بڑا آدمی ہوگا اس کے ذریعے, تب کہیں نہ کہیں آپ کو دوسرے طریقے سے اس کو بتانا پڑے گا, سمجھانا پڑے گا, تاکہ وہ آدمی رک جائے. کیونکہ وہ اگر آدمی آپ کے ساتھ کرتا ہے تو وہ اور لوگوں کے ساتھ بھی کرتا ہوگا. جو آپ کے پاس مانگنے آتا ہے تو وہ دوسروں کے پاس بھی مانگنے آئے گا, ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں ہوتی ہیں. جی جی, اگر آپ ہم کو یہ بات سمجھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ہم کو سمجھا رہے ہیں, پورا مسئلہ آپ کو بتا رہے ہیں, نہیں کرنا چاہیے, ایسے کرنا چاہیے, لیکن آپ پورے کو نہیں کریں تو آپ پریشان کر رہے ہیں. اس کا کیا ہے,
ہم سمجھا تو سکتے ہیں یا پہلے ہی سمجھے تو خود ہم کو مطلب کرتے ہیں کہ کمانڈی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ خود ہی پریشان کر رہا ہے. وہ تو خود سمجھاتا ہے کہ کسی کو پریشان کرے گا تو بخش جائے گا، اور وہ خود پریشان بھی کرتا ہے لوگوں کو. اتنا زیادہ کہ سلام کہنے کا بھی وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں اس کو سلام کہتے ہیں گڑبڑ ہو جائے. برابر ہے. کچھ لوگ رہتے ہیں اب ان کے لیے پھر ہم دعا کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم جی بتاتا ہوں. دیکھو آپ جو بول رہے ہیں نا، جو آدمی ایسا ہے کہ جو خود سمجھاتا ہے اس کے باوجود بھی وہ غلط کام کرتا ہے، جیسے آپ وسلم کی میں نے حدیث بتایا، اس حدیث کے پس منظر میں تھوڑا سا آپ کو سوچنا ہے. آپ وسلم نے اس آدمی کو غلط کام روکنے کے لیے ایک الگ طریقہ اپنایا ہے نا، کہ اس کو کہا کہ تم گھر کا سامان باہر رکھو. تو اب جو آدمی ہے جو لوگوں کو خود اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے لیکن خود اچھے کام نہیں کر رہا ہے نا، تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ساتھ تو رہتا ہوگا، کسی نہ کسی کے سرپرستی میں، کسی نہ کسی کے انڈر میں ہوگا، کسی مسجد کا مولوی ہوگا، کسی جگہ پڑھاتا ہوگا، کسی جگہ کام کرتا ہوگا. آپ کو وہ طریقے ڈھونڈنا پڑیں گے جس کے ذریعے وہ لائن پہ آئے، جس کی بات وہ سمجھے. یا کچھ ادر طریقے ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو تکلیف میں آئے، مطلب جس طریقے سے سمجھو اگر آپ کو پریشان کر رہا ہے، کچھ اور طریقے آپ استعمال کر سکتے جس کی وجہ سے وہ کہ آدمی کیا کرے، رک جائے پریشانی سے. مطلب کچھ طریقے صحیح ہوتے ہیں، کچھ طریقے غلط بھی ہوتے ہیں. ہمیں اس طریقے کو چننا پڑے گا، ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یار وہ آدمی کس طریقے سے سدھر سکتا ہے. ضروری نہیں کہ مار کے پیٹ کے گالی گلوچ کر کے ہم اس کو سدھاریں، کچھ اور طریقے سے اس کو بھی ہم سدھار سکتے ہیں. اب اس کے الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں، ایگزیکٹلی وہ سولوشن اس کے لیے کیا ہوگا میرے پاس بولنا مشکل ہے. جیسے آپ نے سوال کیا کہ کوئی آدمی اگر منگنے آیا اور ہم اس کو نہ دیں، ہے نا، ایک تو ہم اس کو کب نہیں دیں گے، دو ہی چیز ہوگی. ایک تو وہ چیز کی خود ہمیں ضرورت ہوگی، اگر ہم اس کو دے دیں گے تو ہماری ضرورت پوری نہیں ہوگی، ہوتا ہے نا. ایک اور اس وقت ہم نہیں دیں گے تو ہمارے پاس وہ چیز نہ ہوگی، نہیں. لیکن اگر ہمارے پاس وہ چیز ہے اور وہ بھی ایکسٹرا ہے، مطلب ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، تو تب تو ہمارے لیے ضروری کہ ہم اس کو وہ چیز دیں. اور آپ کو تھوڑا سامنے والے کا مزاج سمجھنا پڑے گا کہ یار یہ بندہ کیسا ہے، آپ کا پڑوسی کیسا ہے، آپ کی پڑوسن کیسی ہے. وہ بار بار مانگتی ہے، آپ کو ستانے کے لیے مانگتی ہے، یا صحیح میں ضرورت ہے تبھی وہ اٹھ کے آتی ہے نا. اور آپ بھی سمجھیے کہ اگر کوئی بندہ اگر آپ سے مانگ رہا ہے تو آپ خوش ہو جائیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے آپ کو اس پوزیشن میں رکھا کہ کوئی آپ سے مانگنے آتا ہے اور آپ اس کو دے سکتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے. اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے کہ لوگ آپ سے کچھ مانگ رہے ہیں اور اللہ نے آپ کو اس پوزیشن میں رکھا ہے کہ آپ انہیں دے سکتے ہو. اور ہم جب اپنی پوزیشن میں اس پوزیشن میں کہ ہم دے سکتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قریب لوگ ہو جائیں گے. اور اس سے بھی زیادہ لوگ بڑے اس وقت ہوتے ہیں یا قریب اللہ کے اس وقت رہیں گے کہ خود کو ضرورت ہونے کے باوجود بھی دوسروں کو دے دیتے ہیں. اپنے آپ پر ہم دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں. وہ اور بہت بڑا نیکی کا کام ہے کہ ہمیں ضرورت ہونے کے باوجود بھی ہم کسی کو غریب کو دے رہے ہیں، کسی پڑوسی کو دے رہے ہیں، کسی مانگنے والے کو ہم دیتے ہیں، تو ہم اور اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے ہم اور قریب ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا کام ہے. اور اصل امتحان تو وہی ہے کہ ایک انسان جو ہے آپ سے بار بار مانگتا ہے، اس کے بعد آپ دو. کبھی سال میں ایک بار مانگ لیا، مہینے میں ایک آدھ بار مانگ لیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو کوئی بھی انسان دے دیتا ہے. لیکن اگر ایک شخص ہے جو آپ سے بار بار مانگ رہا ہے اور آپ اس کو بار بار دے رہے ہو، تو وہیں پہ تو امتحان ہے، وہی تو آپ کا ٹیسٹ ہے، وہیں تو آپ کی آزمائش کی آپ کی جو دریا دلی ہے، آپ جو سخی ہو، آپ کا جو صبر کا مادہ ہے، آپ کا برداشت کرنے کا جو مادہ ہے، وہاں پہ وہ چیزیں اخلاق آپ پہ ظاہر ہوتے ہیں. یہ بار بار جب کوئی مانگتا ہے آپ کو ستاتا ہے، اس وقت میں بھی آپ کیسے پیشنس ہیں، آپ لوز کرتے ہو نہیں کرتے ہو، وہ آپ کو مجھے آپ کو بار بار مانگنے کی ضرورت ہے، میں مانگتا ہوں اور 2 منٹ ٹھیک ہے، لیکن مجھے ضرورت ایسا ہو، لیکن میں اپنے مطلب کے لیے، اپنے نام کے لیے کہ بس میں نے کہنا ہے کرا نہیں وہی بولنا. وہ تو وہ سچویشن الگ ہوگی، وہ سچویشن الگ ہوگی، اس کی نیت ہی خراب ہے، تو اس کے لیے سدھارنے کے الگ طریقے میں بتانا. آپ کو وہ طریقہ دیکھنا پڑے گا کس طریقے سے آپ اس کو سدھار سکتے ہیں. سمجھ گیا میں آپ کی بات. اس کو تو پھر الگ طریقے آپ کو استعمال کرنے پڑے گا نا. میں آپ کو ایک حدیث سنا دیا، ویسا کچھ نہ کچھ الگ طریقہ آپ کو نہیں بالکل نہیں آئے گا، بالکل نہیں کرے گا. میں نے پنجابی پڑھا ہے ہاں اس میں ہے، صحیح ہے. ہاں سمجھ گیا. سورہ زحا میں بھی ہے
وہ امسائل فلا تنہر، سورہ زحا میں اللہ فرماتا ہے کہ مانگنے والے کو جھڑکی مت دو. مطلب مارنے کا بولتے ہو. اچھا وہ آیت الگ ہے، وہ آیت الگ ہے. وہ ہے یہ کہ جو لوگ ہاں جب وہ صدقہ اور خیرات جب ہم کرتے ہیں، کسی کو جب دان کرتے ہیں، ہم کسی کو جو بھی چیزیں دیتے ہیں، اس کے بارے میں وہ آیت ہے کہ آپ اتنا بھی اپنے ہاتھ کو مت کھول دو، اتنا بھی زیادہ آپ مت کرنے لگو کہ آپ کو اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کے مسئلے ہو جائیں، یا آپ خود ہی بھیک مانگنے لگو، یا آپ خود ہی رستے پہ آ جاؤ، آپ خود ہی کسی کو مانگنے کے محتاج ہو جاؤ. اتنے زیادہ بھی آپ اپنے ہاتھوں کو مت کھولو، مطلب اتنی زیادہ بھی آپ وہ چیزیں کو مت دو کہ آپ کے خود کی بیسک ضرورت کے لیے کیا ہو جائے، پرابلم ہو جائے. اور نہ اتنی کنجوسی کرو کہ کسی کو بھی مت دو. مطلب اسلام کبھی بھی آپ کو بیلنس بتاتا ہے، اعتدال بتاتا ہے، کہ بیلنس بتاتا ہے کہ آپ کو دینا بھی ہے تو آپ اس طریقے سے دو کہ آپ خود محتاج نہ بنو، لیکن اتنا بھی کنجوسی مت کرو کہ سامنے والے کی ضرورت کو بھی آپ پورا نہ کرو. تھوڑا بیلنس طریقہ بتانے کے لیے، اعتدال کا راستہ، بیچ کا راستہ بتانے کے لیے وہاں پہ حکم دیا گیا ہے. ہاں جی کھولو، اس کو عادت پڑ جائے مانگنے کی. اب دیکھو ایسے کسی بھی دیکھو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزوں کو مکس کر رہے ہیں یہاں پر. دیکھو کوئی آدمی مانگنے والا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کے مانگنے کے بعد اس کی عادت خراب ہے، یہ غلط کام کرتا ہے، یا اس کی عادت ہی بن گئی ہے کہ اگر ہم اس کو دیں گے تو یہ صرف بھیک ہی مانگے گا، کبھی یہ خود سے کام نہیں کرے گا، محنت نہیں کرے گا، اس کو مانگنے کی عادت پڑ چکی ہے. تو ویسے لوگوں کو دیں گے تو آپ گناہ بھی ہو جائے گا. کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ ویسے لوگوں کو مت دو کہ جو آپ کو معلوم ہے کہ یہ لینے کے بعد اس کی عادی بن جائیں گے، یا ان کو بھیک کی عادت ہو جائے گی، یا اس سے یہ غلط کام کریں گے، نشہ کریں گے، چوری کریں گے، کچھ بھی غلط کام کریں گے. تو ایسے لوگوں کو پھر اگر آپ کو پتہ لگ گیا ان کے بارے میں، آپ کو پوری معلومات ہے اور صحیح معلومات ہے، تو پھر ویسے لوگوں کی مدد مت کرو، کیونکہ غلط چیز کا سپورٹ آپ نہیں کر سکتے، غلط چیز کا سپورٹ آپ کو نہیں کرنا ہے. میں وہی بول رہا نا آپ کو، جب دیکھو ایسے جب آدمی کے بارے میں آپ کو معلوم پڑ گیا نا کہ وہ نہیں سنتا ہے، نہیں سمجھتا ہے، تو آپ کو دوسرے طریقے اختیار کرنے پڑیں گے نا. میں وہی بول رہا ہوں آپ کو، جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو گیا کہ آدمی کی نیت، اس کا طریقہ صحیح نہیں ہے، تو آپ کو الگ طریقہ آپ استعمال کرو. ہم تو اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو نیڈی پرسن ہے، جس کو ضرورت ہے، جس کو چاہیے، ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جو آدمی غلط ہے تو اس کو الگ طریقے سے آپ کو اس کو روکنا پڑے گا نا. ٹھیک ہے، کرنا ہی پڑے گا اس کو. ٹھیک ہے، ہم ابھی آئیں گے سورہ العصر. کیا ہے سورہ العصر؟ چھوٹی چھوٹی سورت ہے، سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے جی. شکریہ. چلو ٹھیک ہے. والعصر کے معنی کیا ہوں گے؟ والعصر قسم ہے زمانے کی. ٹھیک ہے، تو یہ جو وہ ہے یہ بھی حرف جر ہے. اسے والعصری آتا ہے. کیا آتا ہے یہ؟ عصری. اگر ہم کنٹینیو پڑھیں گے والعصر ان الانسان لفی خسر، ہے نا.
یہ زیر آئے گا. یہاں پہ وہ کیا ہے, یہ حرف جر ہے, یہ بھی اپنے آنے والے حرف کیا کرے گا, زیر دے گا. اور وہ جو ہے عربی میں قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, ایسا بولتے ہیں واللہ, قسم اللہ کی, ہم بولتے ہیں نا واللہ تاللہ, ہے نا. تو اسی طریقے سے واللیل اذا یغشی, قرآن کی اور بھی صورتیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے رات کی جب وہ چھا جائے. والضحیٰ, اور قسم ہے صبح کے وقت کی ہے. والتین, اور قسم ہے تین کی. تو یہاں پہ جو واو کا لفظ ہے یہاں پہ قسم کے بارے میں ہے, ٹھیک ہے. تو والعصر, اور قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر, خسر کے معنی ہے خسارہ, ٹھیک ہے. تو ان الانسان, بے شک انسان, لفی میں خسر, خسارے میں. بے شک انسان کیا ہے, خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا, الا سوائے, الذین ان لوگوں کے, آمنوا وعملوا الصالحات, نیک عمل کیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, وتواصوا یعنی وصیت کرنا یا تلقین کرنا یا حکم دینا ایک دوسرے کو, ٹھیک ہے. وتواصوا بالحق, ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا, حکم دینا, سمجھانا. وتواصوا بالصبر, اور دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا, ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, تمام لوگ کیا ہیں, نقصان میں ہیں. صرف 4 کیٹیگری کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کیا ہے, ایکسکلوڈ کیا, الگ کیا ہے. کون لوگ, الذین آمنوا, ایمان لانے والے, نیک عمل کرنے والے, وتواصوا بالحق, حق پر رہنے والے, حق کا ساتھ دینے والے, حق کی تلقین کرنے والے, اور وتواصوا بالصبر, اور صبر کرنے والے. تو مطلب یہ 4 کوالٹیز بہت امپورٹنٹ ہے. یہ 4 کوالٹیز صفت ہیں جس کے اندر ہوں گی وہی لوگ کامیاب ہوں گے, ورنہ اس کے علاوہ جو بھی لوگ ہوں گے وہ کیا ہوں گے, گھاٹے میں, خسارے میں, نقصان میں یا جہنم میں جانے والے ہوں گے. تو یہ جو صورت ہے بہت چھوٹی صورت ہے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اہم ہے. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اور اگر ہم ان کاموں کو چھوڑ کے دوسرے کام کریں گے تو پھر ہم نقصان میں ہی ہیں, کوئی ہم کام کوئی فائدہ کا کام ہم نہیں کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو کیا کرنا ہے, آپ کو ایمان لانا ہے. ایمان کے بعد ہی تمام چیزیں ہوں گی. ایمان نہیں ہوگا اور کتنے بھی اچھے اعمال کر لیں فائدہ نہیں ہوگا. سب سے پہلے ایمان لانا ہے, اور ایمان لانے کے بعد خاموش نہیں بیٹھنا ہے, حرام نہیں کرنا ہے. میں تو مومن ہو گیا, میں نے تو کلمہ پڑھ لیا, میں تو موحد ہوں, اب میں کچھ نہیں بھی کروں گا تو جنت تو میرے لیے پکی ہے, ایسا معاملہ ہوگا کیا, نہیں ہوگا. آپ کو اس کے بعد کیا کرنا پڑے گا, نیک عمل کرنا ہی پڑیں گے. اب نیک عمل جب ہم کرتے ہیں, اب آگے کی جو کوالٹیز ہے نا وہ بھی نیک عمل ہی ہے, لیکن خاص طور پہ بتایا گیا ہے. کیوں, کیونکہ وہاں پہ چیلنج ہے. ایک ہوتا ہے عمل جو انسان پرسنل لیول پہ کرتا ہے نا, میں نے نماز پڑھ لی ہے نا, میں نے صدقہ کر دیا, میں نے رات میں تہجد پڑھ لی, ذکر و اذکار کر لیا, قرآن کی تلاوت کر لی, روزے رکھ لیے, حج کو چلے گیا, یہ میرے اپنے پرسنل عبادت ہو گئی ہے نا. مجھے اس میں یہ میری اپنی چوائس ہے, یہ میں اپنے خواہشات کے اوپر کنٹرول کر کے یہ سب میں کام کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. مجھے کسی کو اس کو بولنے کی, سمجھانے کی, بلانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے علم اگر حاصل ہو گیا, اللہ نے مجھے توفیق دی, یہ سب میں کام کر سکتا ہوں. اب اس کے بعد کے جو 2 کام ہے نا یہ چیلنج والے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس کو ذکر کیا ہے, حالانکہ وہ بھی نیک کام ہی ہے لیکن وہ بھی امپورٹنٹ ہے. وہ کیا ہے, وتواصوا بالحق, حق بات کو سمجھنا, حق بات کی تلقین کرنا, حق بات کا ساتھ دینا, حق بولنا, یہ بہت بڑا کام ہے. ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. حق بات کسی کی سمجھ میں آتی نہیں ہے, سمجھ میں آئی تو لوگ بولتے نہیں ہیں یا پھر اس کا سپورٹ بھی نہیں کرتے. یہاں پہ آپ کو حق کہنا بھی ہے اور حق کی تلقین بھی کرنا, مطلب دوسروں کو بھی بولنا ہے کہ آپ بھی حق پر آؤ, آپ بھی حق کا ساتھ دو, حق بات کہو, صحیح بات کہو, غلط بات نہ کرو, نہ غلط بات کام کرو. جو بھی حق ہے, سچ ہے, حقیقت ہے, چاہے وہ دین کے معاملے میں ہو, کاروبار کے معاملے میں ہو, اشتہاری کے معاملے میں ہو, کسی بھی معاملے میں ہو, ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے. اور اس معاملے میں, اس عمل کرنے میں آپ کے اوپر چیلنجز آئیں گے, یہ آسان کام نہیں ہوگا. تو اب جب اس مشن پہ آپ جاؤ گے حق بات کو پھیلانے کے لیے, حق بات کہنے کے لیے, تو تمہیں تکلیفیں, مصیبتیں آئیں گی, پریشانی آئیں گی. تو وتواصوا بالصبر, تمہیں صبر کی بھی تلقین, صبر بھی کرنا ہے. اور جو لوگ تمہارے ساتھ میں ہوں گے یا جو لوگ حق پر ہوں گے ان کو بھی اگر تکلیفیں آتی تو انہیں بھی آپ کو صبر کرنے کی تلقین کرنا ہے, تاکہ اس مصیبتوں سے ڈر کر بھاگنا نہیں ہے, شکوہ شکایتیں کرنا نہیں ہے, اس کا ساتھ دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی سی صورت ہے جس میں والعصر ان الانسان لفی خسر, 3 آیتوں پر یہ صورت ہے. ٹھیک ہے, 3 ہی آیتیں ہیں لیکن بہت کام کی ہیں.
اس کو اگر ہم نے سمجھ لیا, اپنے زندگی میں لا لیا, تو بہت بڑا فائدہ ہوگا. اور اصل کے بارے میں کیا بتانا آپ کو؟ ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ والعصر کے معنی تھوڑا سا ہم ڈیٹیل بات کرتے ہیں. والعصر قسم ہے زمانے کی, ٹھیک ہے, زمانہ یا ٹائم کی ہم بات کرتے ہیں. جیسے بھائی نے بات کی, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آج کا دن اچھا تھا, آج کا دن بہت برا تھا, آج تارے گردش میں ہیں, زمانہ خراب ہو گیا ہے نا, زمانہ بہت برا ہو گیا ہے, پہلے کا زمانہ ایسا تھا, اب کا زمانہ ایسا ہو گیا ہے. تو اس کے بارے میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. کیا حدیث ہے, کسی کو پتا ہے؟ ہاں, اور کیا اس کے الفاظ؟ میں زمانہ, کیا کہے گی, یہ جو زمانہ ہے, یہ جو حالات ہیں, یہ جو سچویشنز آتی ہیں, جو ہیر پھیر ہوتا ہے, موسم بدلتے ہیں, ٹائم آگے پیچھے جو بھی کچھ ہوتا ہے, یہ سب میرے بدولت ہوتا ہے, یہ سب میں کرتا ہوں. کون کرتا ہے سب؟ یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اچھے حالات, برے حالات, کبھی سردی, کبھی گرمی, کبھی موسم, کبھی بہت سکون سے دن گزرے, کبھی بہت چیلنجز میں آ رہے ہیں, کبھی آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے, یا آپ کو خود کبھی کبھی حکمران بنا دیتا ہے. جو بھی چیزیں ہیں, یہ جو بھی زمانہ ہے, جو بھی حالات ہے, جو بھی سچویشن ہے, یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تو اس کے لیے زمانے کو برا بلا مت کہو, ٹھیک ہے, زمانے کو برا مت کہو, کیونکہ میں زمانہ ہوں. کیونکہ تم اگر اس کو برا کہو گے تو گویا کہ آپ میری مشیت کو, میری حکمت کو آپ برا بلا نعوذ باللہ کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے, ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ حالات کیسے بھی آئیں, سچویشن کیسی بھی آئیں, جو بھی آئیں, اس میں ایک تو ہمیں صبر کرنا ہے, یا تو پھر ہمیں شکر کرنا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ اگر اچھے حالات ہوں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کریں گے, اس کی تعریف کریں گے, اور اگر برے ہوں گے تو اس میں ہم کیا کریں گے, صبر کریں گے. لیکن زمانے کو برا بلا نہیں کرنا ہے. ہم اپنے حالات جو بھی آ رہے ہیں اس میں ہم کیا بیٹر سے بیٹر کر سکتے ہیں, جو میں نے بتایا کہ آپ کو حق کا ساتھ دینا ہے, اور صبر کی تلقین کرنا ہے, نیک عمل کرنا ہے, ایمان لانا ہے. یہ چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنی ہے کہ حالات کیسی بھی آ جائے, لیکن حالات کو, زمانے کو, ٹائم کو ہم برا نہ کہیں, کیونکہ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہیں. اسی طریقے سے کسی کو بھی ہم جب برا بولتے ہیں نا, اللہ کی کوئی مخلوق اگر ہے, کوئی آدمی ہے نا, اگر وہ لنگڑا ہے بیچارہ, لولا ہے, اندھا ہے, بہرا ہے, گڈا ہے, موٹا ہے, اس کو برا بلا مت کہو, کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے اس کو پیدا کیا ویسا. اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے اندھا پیدا کیا تو ہم اور آپ اس کے اندر عیب ڈھونڈنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ وہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو پیدا کیا آپ اس کے اندر برائی بیان کر رہے ہیں. پھر بیچارہ اگر آدمی ہے, بیچارے کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, یا کچھ انگلیاں نہیں ہیں اس کی, تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے, اس نے تو اپنے ہاتھوں سے نہیں کیا, یا خدا نہ خاصا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو ہوئی. تو آپ کسی کے اندر عیب نہ ڈھونڈو. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں آپ کیا کر رہے ہیں, عیب ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت بری چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کو غلط کہتے ہیں. نہ اللہ کی مخلوق کو برا بلا کہو, نہ زمانے کو برا بلا کہو. ٹھیک ہے جی, ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے اگلے کلاس میں انشاءاللہ ہم اور 2 چھوٹی صورتیں ہم لیں گے, 2-3 صورتیں چھوٹی چھوٹی لیں گے. اس کے جو الفاظ ہیں آپ یاد کر کے آنا. ایک ہم لیں گے سورہ الکوثر لیں گے انشاءاللہ, انا اعطیناک الکوثر لیں گے ہم. سورہ نصر لیں گے, اذا جاء نصر اللہ والفتح, ٹھیک ہے, وہ بھی چھوٹی صورت ہے. اسی طریقے سے ہم لیں گے انشاءاللہ لإلاف قریش, ہم لے لیں گے انشاءاللہ لإلاف قریش إیلافہم. تو ان جو صورتیں ہیں ان کے کچھ اگر مشکل الفاظ ہیں, اس کو آپ یاد کر لیں, تاکہ پھر ہم جب یہاں پر آئیں گے تو ہمیں پھر ترجمہ کرنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.